آج 16 دسمبر ہے اور آج کے دن کو اگر ہم پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آج کے دن 5 سال پہلے اے پی ایس اسکول کے پیارے اور معصوم بچے صبح جب جاگے تو کسی نے یہ کہا ہوگا کہ ہم اسکول نہیں جاتے، کسی نے یہ ضد کی ہوگی ماں سے کہ آج نیند آ رہی ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے اسکول جانے کو، کسی نے کہا ہوگا کہ آج میں نے اپنے دوستوں سے ملنا ہے، مجھے جلدی تیار کرو۔ پھر یہ اسکول گئے ہوں گے اور وہاں پر ترانہ بھی پڑھا ہوگا۔ اس قوم کے، اس ملک کے ترانے کو پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی کلاسوں کا رخ کیا ہوگا اور اس کے بعد جو خون کی ہولی اے پی ایس اسکول پشاور میں کھیلی گئی، ایسا کوئی شخص پاکستان کا نہیں جس کے بارے میں اس کو معلوم نہ ہو یا پھر وہ اس واقعے سے واقف نہ ہو۔ اس دن کیا ہوا؟ 140 سے زیادہ ہمارے پیارے معصوم بچے اور ان کے جو ٹیچرز تھے ان کو شہید کیا گیا۔ اس وقت ہم سعدیہ گل جو وہاں پر ٹیچر تھیں اور ان پیارے معصوم بچوں کو بچاتے ہوئے جو ہے تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئیں، آج ہم ان کے گھر پر موجود ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو مزید جو اے پی ایس کے اسکول میں جو وہاں پر شہید بچے تھے ان کے والدین سے بھی ملائیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، اور آج ہم ان پیارے بچوں کو یاد کریں گے۔ وہ روحیں جو شاید اس وقت ہمیں سن بھی رہی ہوں گی، ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور آئیے ان کے والدین سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں۔ 5 سال گزرنے کے بعد بھی کیا وہ اپنے بچوں کو اسی طرح یاد کرتے ہیں جس طرح اس دن کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ جی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس وقت سعدیہ گل کے گھر پر موجود ہیں۔ یہ وہ ٹیچر تھی جو بچوں کو بچاتے بچاتے شہید ہوئیں اور ایک واقعی میں روحانی ماں کا کردار انہوں نے ادا کیا۔ کیونکہ جب آپ کے سامنے گولیاں چل رہی ہوں اور آپ کو فکر اپنی ذات کی نہ ہو بلکہ اس بات کی ہو کہ اسکول میں بچے بھی ہیں اور مجھے ان کو بچانا ہے، ان کو بچاتے بچاتے وہ کس طرح شہید ہوئیں، یہ ان کی ماں سے جانتے ہیں۔ ان کے والدین، سعدیہ گل کے والدین یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ 5 سال کیسے گزرے اور اپنی جو بیٹی کی قربانی ہے وہ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں۔ جی، میں ایک شہید سعدیہ گل کی والدہ ہوں جو انگلش کی ٹیچر تھی۔ ان کی شہادت کو 5 سال کا عرصہ ہونے کو ہے۔ یہ 5 سال ہم لوگوں نے جس تکلیف میں گزارے ہیں وہ صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں، والدین ہی جانتے ہیں۔ بظاہر تو ہم زندہ ہیں لیکن ایک زندہ لاش کی مانند ہیں۔ لیکن جب سے یہ دسمبر شروع ہوا ہے، وہ دن 1 دسمبر سے لے کر یہ 15 دسمبر تک سب ماؤں کو ان بچوں کی جو ہیں یادیں، باتیں، یہ سب ان کے ذہن میں ایک تصویر کی مانند جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ میں خود ایک ماں ہوں۔ حادثے سے پہلے میری بیٹی جو تھی ہفتے کے روز، ہفتے کا دن تھا، وہ گھر میں تھی، اس نے اس دن کپڑے بھی دھوئے تھے اور شام کے ٹائم اپنی ایک دوست کے ساتھ وہ بازار بھی گئی تھی۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ چلی جائیں۔ وہ بازار بھی گئی تھی لیکن درمیان میں اتوار اور پیر کا دن گزرا، تو منگل کے دن یہ حادثہ جو ہے پیش آیا۔ جب یہ تاریخیں 15 دن تک ہم لوگ یہ باتیں جو ہیں ہمارے ذہن میں جو ہیں بہت رہتی ہیں اور ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ بھلانے والی باتیں تو ہیں نہیں، یہ کوئی ماں باپ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ نہیں بھول سکتے ہیں۔ ہمیں ان کی شہادت پر فخر ہے، سب ماؤں کو اپنے بچوں کی شہادت پر فخر ہے، لیکن جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی وہ جو اس وقت جو سختی اور جو اس قربت سے وہ لوگ گزرے ہمیں وہ زیادہ تکلیف دیتی۔ یہ بتائیے اپنی بیٹی کی قربانی کو کس طرح دیکھتی ہیں جب انہوں نے اپنے ان بچوں کو جن کو وہ پڑھاتی تھیں ان کو بچایا اور بچاتے ہوئے شہید ہوئیں، تو اس قربانی کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ جی، میں تو اس قربانی کے بارے میں یہ کہوں گی کہ وہ شروع ہی سے نہ ڈر تھی اور ایک دلیر میری بیٹی تھی، بہت زیادہ سوشل تھی وہ،
ہمیں پتہ تھا، باپ نے بھی یہی کہا ہے کہ سعدیہ جو ہے وہ اس واقعے سے جو ہے دور نہیں ہٹے گی، وہ سب سے پہلے آگے آئے گی. اور وہی کچھ ہوا کہ بچوں کو بچاتے بچاتے اسے بھی جاتے دی. ماں کی محبت کی مثال تو نہیں ملتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ماں کی محبت کی مثال کیسے ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے. لیکن باپ بھی اپنی بیٹیوں سے بڑے نزدیک ہوتے ہیں. سعدیہ گل کے والد سے جانتے ہیں کہ بیٹی کتنی نزدیک تھی آپ کے، اور انہوں نے اپنی زندگی، ظاہر ہے بیٹیاں باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، تو کس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ گزاری؟ آپ نے ان کو بڑے شوق سے پڑھایا ہوگا، آپ خود پروفیسر ہیں، تو کیا کہیں گے اپنی بیٹی کے حوالے سے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے ساتھ جو آپ نے زندگی کے جو ایام گزارے ہیں وہ کس طرح کے گزارے تھے؟ سعدیہ کے ساتھ میری جو محبت ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ سعدیہ کی شہادت کے 3 دن بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیں پوتا دیا، اور اس کا نام اس نے پہلے ہی سے رکھا تھا، محمد ریحان. تو سعدیہ میں نام نہیں رکھ سکتا تھا، تو اس کے ساتھ میں نے محمد ریحان سعدی اس کا نام رکھا. پھر جب پوتی پیدا ہوئی تو اس کا نام میں نے سعدیہ گل ثانی رکھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ میں سعدیہ کا نام اپنی زندگی ہی میں ہر وقت اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ گھر میں اس کی حیثیت سیکنڈ ٹو مادر تھی. گھر کے سارے رسپانسبلٹیز اس کی ذمہ تھی. اور آپ یقین جانیں کہ یہ 5 سال ہم بیت گئے اس سانحے کے، لیکن سعدیہ ہماری ذہنوں سے، ہماری یادوں سے کبھی نہیں نکلی ہے. اسٹل ہی از الیو فار اس. اور شہید ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں. تو بس ہم یہ 147 جو شہداء ہیں ان کی اکثر فیملیز اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ان کا ذکر کر لیتے ہیں، اور اس سے ہم اپنا وقت گزارتے ہیں. جی بالکل. سعدیہ گل کے والدین کی گفتگو آپ نے سنی، اور کس طرح وہ اپنی بیٹی کی قربانی پہ فخر کرتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا، اور کیسے ان کی بیٹی نے جو ہے تو وہاں پر ان بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دی، یہ بھی آپ نے سنا. اس وقت ہمارے پاس پروگرام میں جو ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید اسفند خان کی والدہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہاں پر نور اللہ اور سیف اللہ کی والدہ، دونوں بھائی تھے اور دونوں شہید ہوئے. ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شہید شہیر کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے والدین بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں. اسفند خان کی جو صبح ہوئی تھی 16 دسمبر کو، وہ کیسی ہوئی تھی ان کی والدہ سے جانتے ہیں. ان کی والدہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ اس دن اسکول نہیں جانا چاہتا تھا اور بار بار ضد کر رہا تھا کہ مجھے اسکول نہیں جانا ہے. تو پھر کیوں اسکول بھیجا؟ کیا ان کی شہادت ان کو بلا رہی تھی؟ آئیے یہ ان کی والدہ سے ہی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. وہ بالکل بھی اسکول جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور رات کو ہی اصل میں ہم نے رات کو بہت اچھا ٹائم گزارا تھا. اس سے ایک رات پہلے 15 دسمبر کی رات جو ہے خوب ہم نے اس سے گپ شپ لگائی، بلکہ اس کے فادر کبھی فارغ نہیں ہوتے تھے. لیکن پتہ نہیں اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس دن رات کو اسفند کے ساتھ کافی دیر بیٹھے رہے، اور ہم لوگ بہت زیادہ ہیپی ٹائم گزار رہے تھے. وہ اپنے چھوٹے بھائی کا مذاق بھی اڑا رہا تھا، اور خوب بہت بہت خوبصورت ٹائم. مطلب وہ بالکل یہ کہ جب آپ سوچتے ہو نا تو بہت خوبصورت یاد ہے اس کی. اور اسی دوران اس نے مطلب بتایا کہ میرا اتنا کورس کور ہو گیا ہے اور یہ سب کے سلسلہ ہے. اس نے یہ بھی بتایا کہ بس اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا آخری ویک ہے، اس کے بعد ہم فری ہو جائیں گے. اسے کہ اسفند میٹرک کا طالب علم تھا، اور ان کے اسکول میں جو ہے وہ ایگزام ہوئے تھے، اور یہ اسپورٹ ویک تھا اس کا چل رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ ماما بس یہ کچھ دن ہے، اس کے بعد پھر ہمیں چھٹیاں ہو جائیں گی، اور پھر جب جس نے آنا ہوگا اسٹڈیز کرنے کے تو وہ اسکول آئیں گے، ورنہ ادروائز اسکول کی طرف سے ہم فری ہوں گے. تو جب یہ بات میں نے سن لی تھی، اس سے مجھے بتائی تھی، تو ظاہر بات ہے صبح جب وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما سردی بہت ہے، خیر ہے نہیں جاتا ہوں، تو میں نے کہا بیٹا خیر ہے، آگے ویسے بھی آپ نے اسکول نہیں جانا. صبح میں یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا آگے آپ نے ویسے بھی اسکول نہیں جانا، چھٹیاں کرو ویسے بھی آپ کی ہو جائیں گی، تو پھر یہ ٹائم مت ضائع کرو. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ اسکول جا کے اپنا سب کچھ سیکھ لو. تو بالکل زبردستی، بلکہ وہ اس دن بہت لیٹ بھی ہو گیا تھا، ایسے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہ رہا تھا مجھ سے، مطلب اس باس کر رہا تھا. تو ظاہر بات اس میں کافی اس کو لیٹ بھی ہو گیا تھا. تو آرام سے صحیح طریقے سے اس نے ناشتہ بھی کیا، بہت فرما بردار تھا. زیادہ سے میں نے اس کو ذرا سی مطلب ڈانٹا تو وہ
آرام سے تیار بھی ہو گیا اور سب ٹھیک ٹھاک ناشتہ اس نے کر لیا اور بہت خوش تھے ہم اس دن بھی، مطلب وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ چھیڑ کر رہا تھا، صحیح خوش تھا. بس لیکن یہ ایک چیز مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ گیا تو میں نے اس کو اوپر سے نیچے تک بالکل غور سے دیکھا. ابھی بھی میری آنکھوں میں وہ چیز مجھ سے نہیں بھولتی ہے کہ بالکل میں نے اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک اس کو میں نے پورا کنٹینیوس دیکھا اور پتہ نہیں مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا. اس کا بالکل صاف ستھرا نیٹ یونیفارم تھا. اب کہ میں نے بہت پچھتاوا ہوا شاید اس ایک دن جو میں نے دروازہ کھولا نا اس کے لیے، میں ابھی تک، اور میں بار بار اس کو یہی کہہ رہی تھی، بیٹا جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، بیٹا جلدی کرو دیر ہو رہی ہے. نہیں پتا تھا کیوں دیر کر ہو رہی ہے، کیوں جلدی کروا رہی ہوں میں اسے، پتہ نہیں. اب میں بار بار یہی سوچتی ہوں کاش کہ میرے دماغ میں آتا کہ بیٹا خیر ہے آج مت جاؤ، تمہارا تو موڈ بھی نہیں ہے، میرے مت جاؤ. یقین کرے زبردستی میں نے اس کو بھیجا، بلکہ اس کی موٹر سائیکل میں پیچھے سے پش کر رہی تھی کہ بیٹا دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے. میں کہا ماما جا رہا ہوں ماما جا رہا ہوں. دروازے میں کھڑی تھی میں، اس کو آخر تک میں نے دیکھا. وہ ٹرن ہوگی اس کی موٹر سائیکل گلی سے، میں دیکھتی رہی اور میں دروازہ بند کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ بیٹا جی میں آپ کو آخری دفعہ دیکھ رہی ہوں، پھر آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گی. میں اس دروازے کو ترستی ہوں جو میں نے کھولا اس کے لیے، کاش کہ میں نہیں کھولتی. بہت بہت اپنے آپ سے اس چیز کی بات کی، لیکن ایسا بس اس چیز کا ازالہ میں کبھی نہیں کر سکتی. وہ چلا گیا اور جب آیا تو مطلب بہت دسفن کی لاش بہت خراب کنڈیشن میں گھر آئی تھی. اس کو بلٹس لگی تھی سر پہ، اس کے گردن کا حصہ بھی اس کا پیچھے کا نہیں تھا، سر بھی اس کا نہیں تھا سلامت، سارا پٹیوں میں بندھا ہوا تھا. بس اسی دن کو بس آپ ساری عمر آپ کے لیے پچھتاوا بن جاتا ہے. وہ ایک لمحہ جو آپ نے دروازہ کھولا اس کے لیے اور اس کو پش کر رہی تھی بیٹا جاؤ دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے. وہ بس ایسی دیر ہوئی کہ واقعی میں دیر ہو گئی. اسفن خان اسکول نہیں جانا چاہتا تھا لیکن ماں نے زبردستی بھجوایا اسے. ہمارے ساتھ یہاں پر سیف اللہ اور نور اللہ کی والدہ بھی ہیں. دونوں بھائی تھے، 1 سال کا فرق تھا دونوں میں اور آپس میں بہت زیادہ کلوز تھے. ان کی والدہ کہتی ہیں کہ دونوں ایک ہی تکیے پر سوتے تھے اور سارا وقت ایک ساتھ گزارتے تھے اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ بھی نہیں کیا، موت بھی ایک ساتھ ہی دی. ان کی والدہ سے جانتے ہیں کہ ان کے درمیان کیسا تعلق تھا اور باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا. ویسے تو دونوں میں 1 سال کا فرق تھا، لیکن سیف اللہ جو چھوٹا تھا وہ صحت کے لحاظ سے نور اللہ سے بڑا تھا، صحت مند بھی تھا اور قداور بھی تھا، اور ایسے رہتے تھے جیسے ٹوئنز رہتے ہیں. اگر ان کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ چند سیکنڈ کی ہوتی تھی اور بڑے غصے میں آ کے کہتے تھے کہ امی اسے کہو میرے قریب نہ لگے. اور جیسے میرے قریب سے ہٹتا تھا ایک دم آواز دیتی تھی نونی. وہ نور اللہ کو نونی کہتا تھا. اگر نور اللہ کو غصہ آتا تھا وہ کہتا تھا سیفی. اور پھر وہی ایک ساتھ کھیلنا، قرآن پڑھنے ایک ساتھ جانا، جو بھی کام کرنا، سارا دن یا تو کمپیوٹر میں لگے ہوتے تھے. اس کا ایک ایک پرزہ علیحدہ کرتے تھے، اس کا ایک ایک پرزہ واپس جوڑ دیتے تھے. اگر کوئی اپنی کمپیوٹر میں یا کوئی اپنے موبائل میں سیٹنگ کے لحاظ سے یا کچھ نہیں کرتے تھے تو دروازے پہ بڑے بڑے آدمی آ جاتے تھے کہ ذرا کہ ہمارا یہ چیک تو کرو، اور یہ دوڑ کے جاتے تھے. اس طرح کے بچے تھے کہ پتہ نہیں خدا نے ان کو اپنی عمر سے زیادہ عقل، شعور، رسپیکٹ جو وہ بڑوں کو دیتے تھے، رسپیکٹ جو وہ چھوٹوں کو دیتے تھے. یہ بتائیے گا کہ ان کے لڑنے، ان کے کھیلنے کا جو شور گھر میں ہوتا تھا اب کیسا ہے؟ اب بالکل خاموشی ہے. میری 3 بیٹیاں ہیں، میں ہوں اور ہسبینڈ ہے.
صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن ہمارے گھر میں کوئی آواز نہیں ہوتی. چھوٹی بہن جو ان کے ساتھ ہوتی تھی اسکول جاتی تھی وہ تو اس دن کی خاموش ہوئی ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ چپ ہی رہتی ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ اتنی اٹیچ تھی کہ اس کی اب بھی عادت ہے. ہم اسکول کے لیے جو بھی پیسے دیتے ہیں وہ کچھ نہیں کھاتی. جس طرح جاتی ہے صبح کا ناشتہ کر کے اسی طرح واپس اپنے پیسے لے کے آتی ہے. اور ان کے ہوتے ہوئے جب واپسی پہ یہ لوگ اپنی کینٹین میں اپنی پاکٹ منی کھا کے تو پھر اس کو کہتے تھے کہ ہمیں تو بھوک لگی ہے تو وہ اپنے پیسے اپنے دونوں بھائیوں کو دیتی تھی. اب اس سے کوئی لینے والا نہیں ہے تو اس لیے وہ وہی پیسے جمع کر کے مجھے دے دیتی ہے. میں تو کہتی ہوں خدایا انہوں نے تو کبھی زندگی میں چھٹی نہیں کی. اس دن ایک دفعہ تو کہتے کہ ہم اسکول نہیں جاتے. اس دن کہہ تو دیتے کہ ہم اسکول نہیں جاتے. شاید میں روک لیتی اور ایسے نہ ہوتا. کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ ہم چھٹی نہیں کرتے. 102 اور 103 بخار میں اسکول چلے جاتے تھے اور پھر اسکول والے فون کر کے کہتے تھے کہ اپنے بچے کو لے جائے. زندگی تو ہے ہی افسوس کا نام. ہر وقت آپ کی زندگی میں کہ خدا کاش میں نے یہ کیا ہوتا. یہ کاش آپ کی زندگی سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. دو بیٹوں کو کھونے والی نور اللہ شہید اور سیف اللہ شہید کی والدہ تھی. اب بتا رہی تھیں کہ کس طرح دو بیٹوں کا کھو دینا کیسا ہوتا ہے اور شاید ہم میں سے کوئی اس غم کو محسوس اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح اس وقت یہ والدہ کر رہی ہیں. بچوں کے ساتھ اٹیچ ساری مائیں ہوتی ہیں اور یہ بھی تھیں اور بتاتی ہیں کہ جب سے وہ گئے ہیں گھر میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے ساتھ شہیر کی والدہ اور ان کے والد بھی موجود ہیں اور ان سے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح شہیر کو پہلے سے ایسا لگنے لگا تھا کہ بس آخری وقت ان کا قریب ہے. ان کی والدہ سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے جب شہادت ہو رہی تھی اس سے پہلے کے جو ایام تھے جو وقت تھا وہ کس طرح انہوں نے اپنے گھر میں گزارا اور کیسے ان کو لگ رہا تھا کہ بس آخری وقت قریب ہے. ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں اس وقت کے بارے میں. اور یہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں کہ کتنا قریب تھا وہ اپنے والدین کے. ان کی بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ وہ کتنا اٹیچ تھا اور کیسا وقت انہوں نے جو ہے تو اب تک گزارا تھا. اور 5 سال 2014 سے اب تک جو 5 سال ہیں وہ کیسے گزرے ہیں ان کے. سب سے پہلے تو میں یہی بتاؤں گی کہ یہ جب بچوں کے ٹائم شہادت کا تھا اس سے یہ کافی ٹائم سے پہلے سے یہ بچے ایک تو خاموش ہو چکے تھے. دوسرا یہ کہ ان بچوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں چل رہی تھیں جو کہ مطلب جیسے اب ایک دن پہلے اس نے مجھے یہ کہا کہ میں نے اسے کہا کہ سو جاؤ نا لیٹ ہو رہے ہو صبح اسکول کے لیے. تو یہ اپنے موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا تو کافی ٹائم ہو گیا. میں نے اسے کہا بیٹے لیٹ ہو جاؤ گے صبح بند کر دو گیم. تو کہتا ہے بس میری یہ لاسٹ گیم ہے, بس یہ میری لاسٹ گیم ہے. پھر یہ نہیں جانا چاہتا تھا اسکول 2-3 دن پہلے. تو میں نے اسے بہت غصہ کیا کہ نہیں میں تمہیں میڈیسن دوں گی لیکن آپ نے اسکول جانا ہے لازمی. بہت میں نے اسے غصہ کیا. لیکن جس دن اس کو 16 کو جب میں نے صبح اسکول بھیجا تو جب میں نے اسے صبح اٹھایا تو مجھے یہ میرے دل کو ہوا کہ اگر یہ نہیں اٹھے گا نا میرے اٹھانے پہ, ظاہر سردیاں ہیں تو بچے فوراً نہیں اٹھتے, میں کہا اگر یہ نہیں اٹھے گا تو میں اسے نہیں اٹھاؤں گی. لیکن یہ آرام سے اٹھ گیا. حالانکہ اس سے پہلے 2-3 دن پہلے مجھے کہا تھا کہ یہ اسپورٹ سیکھیں تو آپ ہماری چھٹی میری کروائیں. لیکن جب یہ میں نے کہا کہ آج میں اس کو اگر یہ نہیں اٹھتا تو میں اسے نہیں جانے دوں گی. لیکن اس دن یہ خود اٹھ گیا, خود ہی اٹھا جلدی اور جلدی سے یونیفارم پہن کے آیا. اس نے اپنا سب سے پہلے نماز وغیرہ پڑھی. تو جب نماز پڑھا تو میں اس کو پیچھے سے اچھی طرح سے اس کو دیکھ رہی اور بڑی خوش ہو رہی کہ یا اللہ شکر ہے کہ یہ خود سے نماز پڑھ رہا ہے, میرے کہنے سے نہیں خود سے پڑھ رہا ہے.
مجھے بڑا اچھا لگا اس چیز کو دیکھ کے. اس کو بہت جلدی ان لوگوں میں جلدی تھی, ناشتہ بھی جلدی کرنا, اور بس ناشتہ کر کے یہ فٹافٹ اسکول چلے گئے دونوں بھائی. ہاں ماشاء اللہ شہیر بہت زیادہ شرارتی تھا, اور اپنے جو کچھ اسے لینا ہوتا تھا, کوئی بھی چیز ہے, گیم ہے, کوئی بھی چیز اسے لینی ہے, تو اپنے جو بڑا بھائی ہے وہ اس کو کہتا تھا, تو یہ پھر اپنے ڈیڈی سے کہتا تھا, مجھ سے کہتا تھا, پھر وہ چیز ہم اس سے دلاتے تھے. اور اگر جو بھی اسے چیز لینی ہوتی تھی تو ایک دفعہ اس نے کہہ دیا اور وہ چیز نہیں آئی تو لگا رہتا تھا پیچھے کہ نہیں وہ آپ مجھے دلائیں, آپ نے پرومس کیا تھا. اب اس نے شہادت سے ایک دن پہلے ہی اس کو رات کے ٹائم جب میں نے اسے کہا کہ باہر میں آ رہی ہوں, کھانا وانا کھا کے ہم لوگ باہر آئے ہیں, تو اس کو میری خالہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں نے کہا شہیر کہ کہتا ہے امی دیکھیں وہ مجھے خالہ بلا رہی ہیں سامنے, تو میری روح کانپ گئی ہے. میں نے کہا شہیر ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. تو کہتا نہیں دیکھیں نا وہ سامنے کھڑی ہیں, وہ مجھے بلا رہی ہیں. جب اس نے یہ کہا تو میں اور ڈر گئی ہوں. میں کہا نہیں, بھی میں نے اسے غصہ کیا, میں کہا نہیں ایسے نہیں کہتے. تو میں نے کہا شاید یہ بس ایسے ہی بول رہا ہے, کیونکہ یہ لوگ گیمز بھی بچے جو کھیلتے تھے وہ اس طرح کی گیمز کھیل رہے ہیں, عجیب سی گیمز ہیں جن میں یہ سب کچھ ہے, گلے کٹ رہے ہیں, مار دھاڑ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیسی گیمز ہیں بچوں کے پاس اس طرح کی. تو میں اتنی ڈری ہوں اس بات پہ, اور اگلے دن ان کی 16 کو شہادت ہو جاتی ہے. اور جب یہ صبح ان کے ڈیڈی اس کو چھوڑنے جاتے ہیں دونوں بھائیوں کو, دوسرا بیٹا جو اس سے بڑا ہے وہ بھی میٹرک میں تھا, وہ بھی وہیں آڈیٹوریم میں ہی تھا. شکر ہے خدا نے اس کی جان بچائی ہے. میں جتنا شکر ادا کروں اس رب کا کم ہے کہ میرا ایک بیٹا واپس آ گیا. کسی کا ایک بھی واپس نہیں آیا, کسی کے 2 بھی چلے گئے. شکر ہے الحمدللہ کہ میرا ایک بیٹا مجھے اللہ نے لوٹا دیا. یہ میرا بیٹا اتنا جینیس تھا شہیر کہ میں اس کے ساتھ مجھے بڑا اطمینان تھا کہ یہ کل کو جب بڑا ہوگا تو یہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹائے گا. اتنے اچھے, ابھی سے اس کی اتنی عمر نہیں تھی لیکن اتنی اچھے مشورے دینا, اتنی اچھی بات کرنا, اپنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھانا, گائیڈ کرنا. مجھے بھی گائیڈ کرتا تھا, اپنے بہن بھائیوں کو بھی گائیڈ کرتا تھا کہ نہیں ایسے کرو, اس طرح سے بات کو کرنا. تو میں بھی اور اس کے ڈیڈی بھی بہت زیادہ ہمیں اس چیز کا وہ تھا کہ یہ کل کو ہمارا بہت بڑا سہارا بنے گا. ایک ایسی کمی ہمارے گھر میں ہوئی ہے, ہم سب کے گھروں میں جتنے بھی بچے گئے ہیں, اتنا بڑا یہ خلا ہے کہ ہم اپنے آپ سے ہی سوال کرتے ہیں کہ ہم زندہ ہی کیسے ہیں, زندگی ہم سے جو نا وہ روٹ گئی ہے. ہم کبھی ہنس بھی رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اگلے ہی لمحے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کیسے ہنس رہے ہیں اور ہم زندہ بھی کیسے ہیں. اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یا کہنے کی بات ہے کہ بچے چلے گئے لیکن ہمارے خاندان تباہ ہو گئے ہمارے. یہ اتنا بڑا خلا ہے ہماری زندگی میں کہ جو پورا نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا یہ کبھی بھی. بے شک ایک ماں جب اپنے نومولود بچے کو کھو دیتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایک بڑا سانحہ ہوتا ہے. پھر اپنے بچے کو سالوں تک اپنے آغوش میں رکھنے کے بعد جب وہ بچہ آپ سے ایک ہی لمحے میں چھین لیا جاتا ہے تو پھر دل کانپتا ہے اس بات کو سوچتے ہوئے بھی. اور ان ماؤں کے دکھوں تک ہم شاید پہنچ نہیں سکتے, بس صرف دیکھ سکتے ہیں, شاید تھوڑا بہت محسوس کر سکتے ہیں. لیکن یہ مائیں کس کرب سے گزری ہیں ان لمحات میں, اور اس کے بعد آج تک 5 سال کیسے گزارے ہیں, ہم اس حوالے سے صرف محسوس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن شاید ہم ان تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اور ہر 16 دسمبر, ہر دسمبر کا مہینہ ان کے لیے اسی طرح آئے گا جب تک یہ زندہ ہیں. ماں کی محبت کو تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. والد سے پوچھتے ہیں کہ جب 16 دسمبر آیا اور یہ دن شروع ہونے کے بعد اسکول میں جب بچوں کو چھوڑا اور اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا اور کس طرح اس وقت کو جو ہے تو انہوں نے گزارا. اور جب بچے کی لاش جب ان کے حوالے ہوئی یا ان کو ملی تو کیا احساسات تھے, پتہ کیسے چلا تھا طاہر صاحب شہیر کے حوالے سے کہ وہ جو ہے وہ یہاں پر ہے اور اسکول میں یہ واقعہ پیش آیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
कैसा दिन था वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक भांजा रेस्क्यू में जॉब कर रहा था, अभी वो यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में चला गया यहाँ से। उसने मुझे कोई तकरीबन 10:30 बजे टेलीफ़ोन किया और उसने पहला सवाल मुझसे ये किया कि तार मामू वो मुनीब शहीर कहाँ है? मैंने कहा यार मुनीब शहीर तो सुबह स्कूल में छोड़ के आया हूँ, खैरियत है? आप कहाँ हैं? मैंने कहा यार मैं एक क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है। मुझे कह आप फ़ौरन स्कूल जाएं। स्कूल पहुँचे आप? मैं कहा क्या हुआ? क्या कहता है दहशतगर्द घुस गए हैं। मैंने पीछे ये नहीं देखा कि पीछे कोई गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ आ रही हैं। मैंने बस वहीं से गाड़ी अपनी मोड़ी है, पीछे बस एक आवाज़ आई है मुझे, या तो जो पीछे 2 गाड़ियाँ थे वो आपस में टकराई हैं या मेरे उसने बम्पर को हिट किया, मुझे नहीं कुछ पता। मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मैं जिस वक्त वर्सक रोड का पर आया हूँ, नहर के पास पहुँचा हूँ, तो अंदर से फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। अब मेरे हिसाब से तो बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में होने चाहिए। हमें कोई पता नहीं था, कोई इल्म नहीं। मैंने एक जगह गाड़ी खड़ी की, मेरे साथ जो मेरा सबॉर्डिनेट था, मैंने कहा बच्चे मैं तो जा रहा हूँ, तुम जानो और गाड़ी जाने। मैं वहाँ से भागता हुआ आया और जिस वक्त नहर के पास पहुँचा तो वहाँ 2-3 फौजी खड़े थे, कहते जी आप आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा भाई मेरे बच्चे अंदर आए। मैं अपने कहता नहीं सर आप आगे नहीं जा सकते। बहरहाल मैं किसी तरीके से उससे रिक्वेस्ट करके मैं आगे चला गया मेन गेट के पास। बस आवाज़ें ही थी आगे से, क्योंकि आप अंदर तो जा नहीं सकते थे स्कूल में, हमें नहीं मालूम था कि क्या है क्या नहीं है। फिर आधे घंटे के बाद इन्होंने मुझे कॉल की, मुझे कहने लगी कि ये तो कह रहे हैं कि 30-40 बच्चे उन्होंने मार दिए हैं। उस टाइम फिर मैं अपना टेम्पर जो था ना मैं लूज़ कर गया। जो मैं बर्दाश्त कर रहा था खड़ा हुआ, जो कुछ मैं देख रहा था वहाँ पर। फिर मेरे बड़े बेटे का मुझे टेलीफोन आया, मुनीब का, कि डैडी मैं यहाँ पर हूँ डिफेंस पार्क में। मैं इतना बदहवास हुआ था, मेरे जहन में डिफेंस पार्क ही नहीं आ रहा था कि कौन सा डिफेंस पार्क। तो 3-4 बार इसने मुझे टेलीफोन की कि जी आप मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। और साथ ही उसने मुझसे कहा, पूछा कि वो शहीर। मैंने कहा बेटे आप आ गए तो अल्लाह ने चाहा तो शहीर भी आ जाएगा। बहरहाल मैं एक साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, वो मुझे अपने साथ ले करके डिफेंस पार्क गए। वहाँ से मैंने मुनीब को लिया, मैं घर की तरफ आया। नमाज़ मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने कहा नमाज़ मेरी निकली जा रही है। नमाज़ पढ़ी और मेरा ख़्याल है कोई 3:30 बजे 4 बजे के करीब एक शोर सा उठा कि शहीर आ गया, शहीर आ गया। ये भी बाहर भागी, मैं भी बाहर भागा, लेकिन जिस वक्त वो मैंने सीन देखा तो बस मेरे मुंह से यही अल्फाज निकल रहे थे कि इन्ना लिल्लाहि, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ये सारे वालिदैन हैं हमारे साथ और हम हर साल इनसे मिलते हैं और ये इसी तरह रोते हैं, इसी तरह अपने दुख का इजहार करते हैं और यही बताते हैं कि ये साल कैसे गुजारा है इन्होंने। हमारी तारीख़ में जब भी 16 दिसंबर आएगा हम उसको स्याह दिन के तौर पर ही याद करेंगे। क्योंकि हमने उस दिन 140 से ज़्यादा फैमिलीज़ को उजड़ते हुए देखा और उसके बाद वो अपनी जगह पर वापस नहीं आ पाए। अल्लाह ताला कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा 16 दिसंबर वापस ना लेकर आए और हम ऐसा 16 दिसंबर जो हमने एक दफ़ा देख लिया है वो हम कभी ना देखें। ता क़यामत हम इस दिन को ऐसे कर्बनाक दिन को कभी ना देखें। शुक्रिया।